بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق کی کمی کو دور کرنے کے لیے استغفار کا چلہ۔ استغفار ہر مشکل کا حل۔ استغفار کی طاقت کے بارے میں پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا۔ استغفار کے بارے میں یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ استغفار کا بھی ہے، اور استغفار کی کثرت کرنے والوں پر رزق جو ہے وہ واقعی میں بارش کی طرح برستا ہے، کیونکہ میرے رب کو سب سے زیادہ پسند جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کی مخلوق اس کے سامنے توبہ استغفار کرے۔ اس کا گناہگار بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اپنی عاجزی پیش کرے کہ یا رب العالمین، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے بخش دے، جیسے تو نے میرے جد حضرت آدم علیہ السلام کو بخش دیا تھا، ان کو معاف کر دیا تھا، ان کی غلطی کو معاف کر دیا تھا، تو یا رب العالمین مجھے میری اس غلطی پر معافی عطا فرما۔ یہ استغفار ہے، استغفار کا حکم ہے، استغفار کی بار بار تاکید ہے۔ پچھلے دنوں میں سورہ نصر کی جب آپ کو زکوٰۃ بتا رہا تھا تو سورہ نصر کے اندر کیا تھا کہ جب اللہ آپ کو فتح و کامرانی اور خوشی بھی عطا کر دیں تو اس وقت بھی آپ اپنے رب کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں۔ آپ کے زندگی کے ہر مسئلے کا حل دیکھا جائے تو استغفار میں ہی پوشیدہ ہے، توبہ میں ہی پوشیدہ ہے۔ اس دنیا کے مسئلوں کا حل بھی اور آخرت میں بھی جو آپ کے کام آنا ہے وہ استغفار کی کثرت۔ اسی لیے بار بار استغفار پہ زور دیا جاتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استغفار کے بہت سارے سیغے ہیں۔ اب سید الاستغفار کو لے لیں۔ ایک شخص اگر صبح پڑھ لے اور اگر شام تک اس کی موت واقع ہو جائے تو شہیدوں کے ساتھ اس کا حساب، اور اگر رات کو پڑھ لے تو صبح تک اگر وہ فوت ہو جائے تو ایک دفعہ پڑھنے کا حدیث شریف موجود ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو اگر اس دن اس کی بندے کی موت ہو جائے واقعہ تو وہ شہیدوں کے برابر اس کا ثواب۔ زبان پر انتہائی ہلکے لیکن وزن میں بہت بھاری استغفار کے کلمات ہیں، مگر آج میں جس استغفار کی بات کروں گا وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس استغفار کی میں آج آپ سے بات کروں۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے خسارے میں ہے، خسارے میں ہے، خسارے میں۔ سورہ عصر میں رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم ہے انسان بے شک نقصان میں ہے، سریع نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کے ساتھ رہے اور جنہوں نے صبر کیا، صرف وہ لوگ۔ صبر کی تلقین ہے، توبہ کا حکم ہے، شکر کرنے کا حکم ہے۔ ان سب چیزوں سے آج کا انسان جو ہے وہ دور ہے، کیونکہ ہم لا حاصل کی دوڑ میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ جو چیز ہمیں عطا کی جا چکی، جو اللہ پاک نے ہمیں رب العالمین نے عطا کی ہوئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کے شکرانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت ہے تو صرف جو ہمیں قدرت نے عطا نہیں کیا، جو لا حاصل ہے ابھی، اس کا شکوہ جو ہے وہ ہماری زبان پر جاری ہو، اور جو حاصل ہے اس کا شکر ادا کرنے کا نہ وقت ہے ہمارے پاس اور نہ ہی اب اس کی کوشش کی جاتی، تو واقعی انسان خسارے میں۔ اس دنیا کی چند ضروریات کی خاطر آج کا انسان اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا، جیسے کہ اسے یقین ہو کہ میرے پاس اتنا وقت ہوگا، اتنی مہلت مجھے عطا ہو جائے گی کہ میں پھر ریکور کر لوں گا اور تمام چیزوں کی معافی۔ آپ کو تو اپنے ایک پل کا پتہ نہیں ہے، کب آپ کی اپنے رب کے سامنے پیشی پڑ جائے اور حاضری ہو جائے، کب آپ کو واپسی کا ٹکٹ مل جائے، اس بات کا کوئی کنفرم ٹائم نہیں دیا ہوا۔ پھر بھی ہم بڑے سکون میں ہیں کہ چلے دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو مزے ہی گزارے۔ ایک ریکویسٹ جو ہے میں اور آپ سے کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں استغفار کی چلے کا، اس کی زکوٰۃ کا۔
وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ یکم محرم حرام جو ہے وہ بس آج کل میں چاند دکھنے والا ہے. دیکھیں کسی کا کیا مسلک ہے، کیا عقیدہ ہے، اس کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں. میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ بہترین جو صدقہ ہے نا وہ پیاسے کو پانی پلانا ہے، وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. اب پیاسا کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے، پیاسا کوئی غریب بھی ہے، حکم یہ پیاسے کو پانی پلانے کا. تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں گرمی بہت شدید ہے، محرم اور حرام کے اندر یہ مت دیکھیں کہ وہ کس مسلک کا بندہ جا رہا ہے جلوس کے اندر یا کیسا گزر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیاسا ہے اور آپ کے رب کا حکم ہے کہ پیاسے کو پانی پلانا ہے، تو زیادہ سے زیادہ سبیل کا بندوبست کیجیے، زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے لوگوں کو. اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں محرم الحرام میں تو آپ یقین کریں کہ جتنے آپ وظائف پڑھتے ہو نا اس کا اتنا آپ کو اجر نہیں ہے جتنا آپ یہ اگر محرم کے دنوں میں ٹھنڈے پانی کا ہی بندوبست کر دیتے ہو لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر لنگر تو خیر اس کی تو کیا ہی بات ہے، جتنی توفیق ہو انسان کی. اگر اکیلے نہیں کر سکتے چند لوگ مل کے بندوبست کر لیں اور ثواب کمائیں. کربلا والوں سے تو سب کو پیار ہے نا، اہل بیت کے تو سب دیوانے ہیں نا، آل رسول کو تو سب مانتے ہیں نا. تو ان کے اوپر ان 10 دنوں میں 10 محرم تک جو کچھ بھی ہوا، پانی بند ہوا، جو ان کی یاد کی خاطر ہی صحیح، ثواب کمانے کی خاطر ہی صحیح، ٹھنڈے پانی کا جگہ جگہ بندوبست، جہاں ہو سکے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کر پلا دیں کسی کو پانی. یہ آپ کی نیت ہے اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں روپے کی جو سبیل لگائے گا اس کو زیادہ ثواب ہوگا، جو ایک بالٹی پانی کی بھر کے کھڑا ہوگا اس کو کم ہوگا. اللہ پاک نیتوں پر ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بات کچھ اور طرف چلے گی کیونکہ جب محرم الحرام آتا ہے تو دل کی وہ رونقیں نہیں رہتی ہیں اور دکھ اور غم کی طرف انسان چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم حسین کے. تو میں آپ سے التجا یہ کر رہا تھا کہ آپ 40 دن کوئی بھی منتخب کر کے نا، بھلے یہ محرم سے ہی شروع کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا 1.25 لاکھ نکال لیں. 40 دن میں 1.25 لاکھ نکالنا اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیجئے، 1,25,000 کو 40 پہ ڈیوائیڈ کر لیجئے، روز کا جو بنتا ہے اس کی تعداد نکالنا شروع کر دیجئے، وضو یا باوضو یا بغیر وضو. یہ 1.25 لاکھ جو ہے اگر آپ اس محرم سے شروع کریں اور یہ پورا کر لیں 1.25 لاکھ 10 سفر تک یا سفر کے مہینے کے مڈ تک، آپ یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں. اس کے بعد پھر اس کا اثر دیکھیے گا کہ آپ کی زبان میں اللہ کیا اثر اور کیا چیز، دعا آپ کی جو مانگو گے وہ مقبول ہو جایا کرے گی. دست غیب آپ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. غیب سے آپ کی مشکلات میں، پرابلمز میں مدد اللہ پاک فرمائیں گے اگر آپ اس درود پاک کی اتنی تعداد کر لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ تسخیر خلق کے لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ جی مخلوق کا ان کی طرف جو ہے وہ رجوع ہو، تو یہ تسخیر خلق کے لیے بھی استغفار کا، یہ کثرت سے یہ استغفار کا 1.25 لاکھ نکالنا، اس کا چلہ کرنا، یہ زبردست امپیکٹ رکھتا ہے. تو میرے دوستو، توبہ کرنی ہے اپنے رب کے سامنے. سب سے آسان یہ عمل ہے، سب سے آسان وظیفہ ہے. رجت اس کی کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان کوئی نہیں ہے. ہر مزاج کا بندہ استغفار جو ہے وہ کر سکتا ہے. درود اور استغفار دو ایسی چیزیں جس کے اندر وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو میں آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے مزاج کا ہے یا آپ کے مزاج کا نہیں. آپ بے فکر ہو کے درود اور استغفار کی کثرت کر سکتے ہو اور کوشش کرو کہ استغفار کا اتنی تعداد نکال لو کہ پھر آپ سوچو اور اللہ پاک عطا فرما دے. آپ سوچو، آپ زبان پہ مت لاؤ، ابھی خواہش اپنے دل میں لاؤ اور اللہ پوری کر دے. وہ والی روحانی کیفیت جو ہے آپ کے اندر پیدا ہو جانی چاہیے استغفار کی برکت سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے. مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ کرتا رہوں. اور آپ کی سے بھی میرے لیے دعاؤں کی درخواست رہے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.